السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ تفسیر سورۃ الملک۔ سورۃ الملک مکیہ ہے، اس کے 2 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ پہلی آیت سے لے کر 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک بڑی ہی بابرکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، الملک تمام بادشاہی، وہو اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ الذی وہ ذات جس نے خلق الموت پیدا کیا موت، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم کہ تم میں سے کون، احسن زیادہ اچھا ہے، عملا عمل میں، وہو اور وہ، العزیز الغفور بڑا زبردست خوب بخشنے والا ہے۔ الذی وہ ذات جس نے خلق پیدا کیے، 7 سماوات آسمان، طباقا اوپر نیچے، ما ترا نہیں تو دیکھے گا، فی خلق الرحمن رحمان کے پیدا کرنے میں، من تفاوت کوئی فرق، فرجع البصر چنانچہ تو لوٹا نگاہ کو، حل کیا، ترا تو دیکھتا ہے، من فطور کوئی شگاف، ثم پھر ارجع البصر تو لوٹا نگاہ کو، کرتینی دوبارہ بار بار، ینقلب لوٹ آئے گی، الیک تیری طرف، البصر نگاہ، خاسئا ذلیل ہو کر، وہو اس حال میں کہ وہ حسیر تھکی ماندی ہوگی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، زینا ہم نے زینت دی، السماء الدنیا آسمان دنیا کو، بمصابیح چراغوں سے، وجعلناها اور ہم نے بنایا انہیں، رجوما للشیاطین شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ، واعتدنا اور ہم نے تیار کیا، لہم ان شیطانوں کے لیے، عذاب السعیر عذاب بھڑکتی آگ کا، وللذین اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم عذاب جہنم ہے، وبئس اور برا ہے، المصیر ٹھکانہ، اذا جب القوا وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس جہنم میں، سمعوا تو سنیں گے، لہا اس کا، شہیقاً دھاڑنا، وہی جب کہ وہ تفور جوش مار رہی ہوگی، تکاد قریب ہے کہ، تمیز وہ پھٹ پڑے، من الغیظ غیظ و غضب سے، کلما جب بھی القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، سألہم تو ان سے پوچھیں گے، خزنتہا اس کے داروغے، کیا، لم نہیں، یأتکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا، قالوا وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، قد یقیناً، جاءنا آیا تھا ہمارے پاس، نذیر ایک ڈرانے والا، فکذبنا تو ہم نے اس کو جھٹلایا تھا، وقلنا اور ہم نے کہا تھا، ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، من شیء کوئی چیز، ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، فی ضلال کبیر بہت بڑی گمراہی میں، وقالوا اور وہ کہیں گے، لو اگر، کننا ہوتے ہم، نسمع سنتے، او یا نعقل سمجھتے، ما تو نہ، کننا ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں، فاعترفوا پھر وہ اعتراف کریں گے، بذنبہم اپنے گناہ اپنے جرم کا، فسحقاً چنانچہ دوری ہے، لاصحاب السعیر دوزخ والوں کے لیے۔ سورۃ ملک کا تعارف، تفسیر و تشریح۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے الفاظ بیدہ الملک سے لیا گیا ہے۔ الملک کے معنی ہے بادشاہت۔ سورۃ الملک مکی ہے، اس میں 30 آیتیں، 2 رکوع، 335 کلمات اور 1359 حروف ہیں۔
اس صورت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ اور آخرت کے دن پر مضبوط ایمان لانے کو بیان کیا گیا ہے، نیز ان لوگوں کو بھی خبردار کیا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سورت کا اختتام ایک ایسے سوال کے ساتھ کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ پر ایمان مزید پختہ اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ میں سورۃ الملک کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ یقیناً قرآن مجید کی ایک سورت جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنہ وہی سورۃ تبارک۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں، اس نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے بحث و مباحثہ کیا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورت تبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر۔ سورت ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، بشرط یہ کہ اسے پڑھنے والا اسلامی احکام کا پابند ہو۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنا معمول بنا لیں، اس سورت کو جب پڑھتے رہیں گے تو حفظ یاد ہو جائے گی، اور جس کو حفظ ہے اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر اس سورت کو ضرور پڑھیں۔ فرمایا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ رب العزت اپنی تعریف بیان فرما رہا ہے کہ تمام مخلوق پر اسے مکمل غلبہ اور قدرت حاصل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کے حکموں کو ٹال سکتا ہے، نہ اس کے غلبے، حکمت اور عدل کی وجہ سے اس سے کوئی پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ وہ تمام چیزوں پر مکمل دسترس اور قدرت رکھتا ہے، اس لیے حقیقی مالک و بادشاہ وہی ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے دوسروں کے محتاج ہیں، اور جو محتاج ہو وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ عارضی اور ظاہری چند چیزوں پر اختیار ملنے کی وجہ سے وہ بادشاہی کا دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ حقیقی بادشاہ تو وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جو زندہ ہے وہ مرے گا، جو آنکھ دیکھتی ہے وہ بے نور ہوگی، دھڑکنے والا دل ایک دن بند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ نظام اس لیے رکھا ہے کہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ کون اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے، اور کون گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ لہذا جب ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ لائے گئے ہیں، اور اس دنیا سے بھی اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے بلکہ لے جائے جائیں گے، تو عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا یہ درمیانی وقفہ ہمیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، کوئی اس کی پکڑ سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا۔ وہ بتقاضائے بشریت سرزد ہونے والے گناہوں پر نادم اور پیشمان ہونے والوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔
اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ اس طرح پیدا کیے ہیں کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے پر تیسرا آسمان، اسی طرح اوپر تلے 7 آسمان ہیں، اور ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حد نگاہ کو آسمان کا نام دے دیا گیا ہے۔ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اس کو لوگوں نے آسمان کا نام دے دیا ہے، اور ہمارے سروں پر سایہ کرتی اور جھکی ہوئی نظر آنے والی نیلگو چھت محض فضا کا ایک رنگ ہے جو چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، میں بعض لوگوں کا نظریہ بیان کر رہی ہوں کہ کہتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ ہمارے سروں پر سایہ کرتی ہے، اور جھکی ہوئی نظر آنے والی یہ جو نیلی چھت ہے یہ محض فضا کا رنگ ہے جو چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ یہ نظریہ جو ہے لوگوں کا لغو اور باطل ہے، اور اس قسم کے بے بنیاد نظریات کے ساتھ آیت کا تعلق جوڑنا قطعاً جائز نہیں، کیونکہ فلکیاتی نظریات ہمیشہ تصحیح کے قابل رہے ہیں۔ فلک بینی اور نجوم شناسی کے وسائل کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان نظریات میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس طرح کے نظریات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ کتاب و سنت سے ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ آسمان ٹھوس حقیقت کا نام ہے، ان کی تعداد 7 ہے، ان میں دروازے بھی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر آسمان ایک دوسرے کے اوپر واقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری اور انتظام میں کہیں بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ انسان سے لے کر حیوانات، نباتات، عناصر، اجرام علویہ، 7 آسمان اور ستارے، غرض ہر چیز میں یکساں کاریگری دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے، اور اس میں خود اپنا ایک حسن اور انفرادیت کے ساتھ توازن و ترتیب اور یکسانیت پائی جاتی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی کاریگر کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام اس قدر مربوط اور منظم بنایا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسان کو یوں دعوت فکر دی ہے کہ اے دیکھنے والے، اے انسان، اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھ، کیا تجھے کوئی خلل، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی دڑار، کوئی شگاف یا اونچ نیچ نظر آتی ہے آسمان میں؟ ایک بار نہیں، فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار نہیں بار بار دیکھ۔ کیا تجھے کوئی رخنہ دکھائی دیتا ہے؟ ٹیڑھا پن نظر آتا ہے؟ سوراخ نظر آتا ہے؟ خوب غور و فکر کر اور جائزہ لے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کہیں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش ہے؟ یاد رکھ، تیری نگاہ تھک جائے گی۔ خاسئا وہو حسیر، یاد رکھ تیری نگاہ جو ہے تھک جائے گی اور ذلیل و درماندہ ہو کر، ذلیل و رسوا ہو کر واپس آ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب یا نقص ہرگز نہیں تلاش کر سکے گی۔ اس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ رب العزت ہے، لہذا عبادت و اطاعت کے لائق بھی صرف اور صرف اسی کی ذات واحد لا شریک ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ آسمان کی طرف دیکھو، رات کے وقت ستاروں کی جگمگاہٹ سے کیسی رونق ہوتی ہے۔ یہ قدرتی چراغ ہیں جن سے آسمان کے حسن کو 4 چاند لگا دیے گئے ہیں۔ جلیل القدر تابعی قتادہ رحمہ اللہ ان ستاروں کے 3 مقاصد بیان فرماتے ہیں۔ خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زینة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها
فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے 3 قسم کے فائدوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ نمبر 1 آسمان کی زینت کے لیے، نمبر 2 شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ شیاطین اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شعلہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ نمبر 3 راستوں کی نشاندہی کے لیے۔ جو کوئی ستاروں سے ان کے علاوہ کوئی مطلب نکالے اس نے غلطی کی، اپنا حصہ تباہ کیا، اپنا وقت ضائع کیا، یا اپنا ایمان جو ہے اس نے کھو دیا، اور جو بات معلوم نہیں ہو سکتی اس کو اس نے معلوم کرنا چاہا۔ اس سے ان ستارہ شناسوں کا بھی رد ہوتا ہے، جو گمان کرتے ہیں کہ ستاروں کی گردش سے لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ سچ کہا گیا ہے، کذب المنجمون ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم نجومی جھوٹے ہیں جو ستاروں کو جملہ تاثیرات کا مالک بتاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا جو خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا جو خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کفر کے ہولناک نتائج بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ انسان ہو یا جن، جس نے بھی اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ تیار کی ہے، اور وہ رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمائے، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جس وقت جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو ان کے عذاب میں مزید اضافے کے لیے انہیں جہنم کی ایسی قبیح اور بھیانک آوازیں سنائی جائیں گی گویا کہ وہ گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہی ہے اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار۔ وہ کافروں کو دور ہی سے دیکھ کر مارے غصے کے پھٹی جا رہی ہوگی اور ان کی جان سے چمٹ جانے کے لیے بے قرار ہو رہی ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ جہنم ایک زندہ مخلوق ہے جو قیامت کے روز غصے سے بھری ہوئی ہوگی، اور اس کی آواز بہت اونچی اور جوشیلی ہوگی۔ قریب ہوگا کہ وہ اپنے غیظ و غضب کے باعث پھٹ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا 70,000 ملک یجرونہا۔ اس دن قیامت کے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں اس کی قسم اور نوعیت کے لحاظ سے زندگی ہے۔ ہر مخلوق اپنے رب کو پہچانتی اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، فرمایا، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کے فرشتے ان کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے پوچھیں گے، بتاؤ آج تم یہاں جس مصیبت اور عذاب میں آ پھنسے ہو، کیا تمہیں اس سے خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا کسی نے تمہیں جنت اور جہنم کے راستے کی خبر نہیں دی تھی؟ کیا کسی نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ گمراہی کے راستے پر مت چلو ورنہ سیدھے جہنم میں گرو گے جہاں شدید ترین عذاب ہوگا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔
جہنم کے داروغ کا سوال سن کر جہنمی ہائے وائے کرتے، اپنی جانوں کو پیٹتے اور ہاتھ چباتے ہوئے کھسیانے ہو کر جواب دیں گے، ہاں ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے مگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں کو ہم نے کہا تم سب غلط کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، نہ تم پر وحی اتاری ہے، بلکہ تم لوگ تو عقل و فہم کے راستے سے بھٹک کر بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہو، ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ جہنمی خود کو ملامت کرتے ہوئے کہیں گے، ہائے افسوس، وائے ناکامی، کاش ہم دنیا میں حق کی باتیں غور اور توجہ سے سنتے اور نصیحتوں پر عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے سوچنے سمجھنے کا کام لیتے کہ کس کام میں ہمارا فائدہ ہے اور کس میں نقصان، کون سا کام باعث اجر و ثواب ہے اور کون سا باعث حسرت و عذاب، تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے اور تمہیں یہ تانا دینے کا موقع بھی نہ ملتا۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ جہنم میں جہنمی خود اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کریں گے کہ ہم ہی مجرم تھے اور اب جو سزا ہمیں دی جا رہی ہے ہم فی الواقع اسی کے مستحق ہیں، لیکن اس وقت انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے سے کچھ بھی تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جب اعتراف جرم فائدہ مند تھا اس وقت تو اعتراف کیا نہیں۔ دنیا میں جب ان کو موقع دیا گیا تھا، دنیا کو دار العمل بنایا گیا تھا، اس وقت تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا، توبہ استغفار نہیں کی، اور اب اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو اعتراف کر رہے ہیں اور انہیں کہہ دیا جائے گا، دوزخ والوں اب دفع ہو جاؤ، تمہارے لیے جوار رحمت میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے۔ اللہ رب العزت تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے، اپنی مخلوق کو بے پایہ نعمتوں سے نوازتا ہے، دنیا و آخرت کی تمام بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، زندگی اور موت کا سلسلہ بندوں کا امتحان لینے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اللہ جل جلالہ اللہ رب العالمین ہی 7 آسمانوں اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کائنات اور کائنات کا پورا نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک اور کوئی بھی ساجی نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات انتہائی منظم، مربوط اور مضبوط سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب، نقص یا خلل نہیں پائے جا سکتا، جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر واضح دلیل ہے۔ نمبر 5، کافروں کا ٹھکانہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے۔ کافر قیامت کے دن از خود اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت اعتراف جرم اور ندامت فائدہ نہیں دے گی۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ جب تک رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر اپنے بندوں پر حجت پوری نہیں کر دیتا، اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتا۔